السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کتاب ہماری ہے اربعین امام نووی، اور حدیث کا عنوان ہے فرائض اور حلال و حرام کا التزام۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی نہیں ہے۔ کا التزام کیا مطلب ہے کہ لازمی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں وہ ہم پر لازمی ہے ان پر عمل کرنا، اور حلال اور حرام جو چیزوں کو کیا ہے ان کا احترام کرنا، اور حلال چیزوں کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا ہم پر لازمی ہے۔ یہ اسلام کا دین ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ان ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ انصاری الانصاری رضی اللہ عنہما، تو یہ ابو عبداللہ کس کی کنیت ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کی، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا، اس لیے ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ تو ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ، اور یہ انصاری صحابی تھے، ہاں یہ انصاری صحابی تھے رضی اللہ عنہما۔ ان سے روایت ہے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، اور ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا آپ سے، اور اس نے کہا فقال ارأیت اذا صلیت الصلاة المکتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم۔ ومعنا حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا عنده۔ تو میں ترجمہ کرتی ہوں۔ تو شخص نے کہا ارائیتا کا مطلب لفظی معنی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا یا کہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے کہا کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے، یعنی کہ کیا آپ یہ فرماتے ہیں اذا صلیتو، کہ اگر میں نماز پڑھوں، صلیتو میں کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کتاب پر دمہ سے، ٹھیک ہے، صلیتو ماشاءاللہ، اگر میں نماز پڑھوں الصلواتی نماز المکتوباتی، صلاۃ المکتوبات، مکتوبات صلاۃ کون سی ہوتی ہیں؟ فرض نمازیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھوں، فرض نمازیں، میں فرض نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان، اور میں روزے رکھوں رمضان کے، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، اور میں اللہ کی حلال چیزوں کو حلال سمجھوں۔ حلال سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان، اب ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جو بھی حلال کیا ہم ضرور بضرور اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن حلال کو حلال سمجھنا کہ ہاں اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، یہ ضروری ہے، یہ یقین ضروری ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ چیزیں حلال کی ہیں۔ تو اگر میں حلال کو حلال سمجھوں، وہ حرام کو حرام سمجھوں، حرمت الحرام، اور میں حرام کو حرام کروں، یعنی جو کام اللہ نے حرام کیے ہیں مجھ پر میں ان سے بچوں، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اور اگر میں اس سے زیادہ کچھ اور نہ کروں، أَدْخُلُ الْجَنَّةَ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں رواہ مسلم اس حدیث کو مسلم نے راوی کی روایت کیا ہے اور یہاں پر تفصیل بتائی ہے راوی نے کہ حرمت الحرامہ کا کیا مطلب ہے کہ حرام کاموں سے بچو ٹھیک ہے ومعنی احللت الحلال اور حلال کو حلال سمجھو سے کیا مطلب ہے کہ فعلته معتقدا حلہ کہ ان کاموں کو جب میں کروں تو یہ یقین رکھوں کہ اللہ نے یہ کام حلال کیا ہے میرے لیے. اچھا اب اس کا روا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرمائیے اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں صرف رمضان کے روزے رکھوں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ رسول نے فرمایا ہاں. تو حرمت الحرامہ سے کیا مطلب ہے؟ کا معنی یہ کہ حرام سے اجتناب کروں اور احللت الحلال کا مطلب یہ کہ حلال کام کی حلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کروں. لیکن اگر ہر حلال کو ضروری نہیں کہ ہم استعمال کریں. جیسے مثال کے طور پر ذبیحہ حلال ہے لیکن بعض لوگ گوشت نہیں کھاتے وہ صرف ویجیٹیرین ہوتے ہیں. لیکن ایسے ویجیٹیرین لوگ بعض اوقات یہ اگر یہ نہ کہیں کہ لوگ اللہ کے لوگ یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں جانور پر ظلم کر رہے ہیں اس طرح کی بات نہ کرے کیوں کہ یہ حلال رکھا ہے اللہ نے. جن جانوروں کو حلال کیا ہے ان کو ذبح کرنا حلال ہے تو ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے. اور اگر کسی پر اس پر تنقید کرتا ہے کوئی تو وہ غلط کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب تشریح ان رجل تو یہ رجل کون تھا یہ شخص کون تھا تو اس کا نام بتایا جاتا ہے نعمان بن خوقل رضی اللہ عنہ تھے اور یہ بنو خزاعہ قبیلے سے تھے اور انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی اور غزوہ احد میں شہید بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. بہت کم عمر میں یعنی بہت کم عرصہ رہے. جنگ احد جو ہوئی تھی وہ تیسری ہجری میں ہوئی تھی. تو یہ انصاری مطلب بنو خزاعہ قبیلے سے تھے. بنو خزاعہ جو تھا وہ مکہ سے تو دور تھا تو اس کا مطلب بہت کم عرصہ بھی مسلمان ہوئے اور پھر شہید ہو گئے تھے. ارائیتا بتلائیے کہ وہ فتویٰ دیجیے مکتوبات پنجگانہ فرض نماز. مکتوبات سے مطلب ہے کہ فرض کی ہوئی 5 نمازیں. اب یہاں پر تشریح ہے اس حدیث کی کہ اس حدیث کی دوسری طرف میں شخص کا نام نعمان بن خوقل آیا ہے. یہاں پر نام نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں نام ہے اس وجہ سے یہاں پر نام بتایا گیا ہے ہم کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجموعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تو اس حدیث کو آگے بیان کرنے والے ایک سے زیادہ صحابی ہوتے تھے اور پھر ان کے شاگرد آگے بیان کرتے تھے تو پھر ایک ہی بات کی حدیث جیسے کافی حدیثیں بن جاتی تھی اور بات اس میں سب میں ایک ہی ہوتی تھی. اب کوئی تھوڑی سی تفصیل بتاتا تھا اور کوئی تھوڑا سا مختصر بتاتا تھا. ٹھیک ہے. تو کسی نے صحابی کا نام لیا کسی نے نہیں لیا تھا. اس وجہ سے انہوں نے ہمیں یہاں پر اس حدیث میں نام نہیں تھا تو انہوں نے نام الگ سے ہمیں بتایا. پھر اس نے یہ دریافت کیا تھا کہ کیا فرض نمازیں ادا کروں میں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جو شخص فرائض کا صحیح طور پر عامل ہو وہ جنت میں جائے گا. یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس مسلمان نے اللہ کی فرض چیزوں میں کمی نہیں کی فرض جتنی نمازیں جب سے اس پر نمازیں فرض ہوئی تھی پورا وقت نمازیں پڑھی اپنے مرنے وقت تک فرض نمازوں میں کمی نہیں کی اور رمضان کے روزوں میں کمی نہیں کی جب سے اس پر فرض ہوئے تھے اس سے لے کر اس کی موت تک. تو پھر یہ عمل اس کا اور اس کے ساتھ اس نے یہ اعتقاد رکھا ہو کہ اللہ نے جو کچھ حلال کیا ہے وہ حلال ہے اور جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے اور اس میں تبدیلی نہ کرے اس میں ذات کی کمی نہ کرے تو پھر وہ سب
जन्नत में जाने का सबब है उसके पास, तो वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। तो अहले इल्म ने बयान किया कि सिर्फ फराइज पर इक्तफा करना और नवाफिल को तर्क कर देना अगरचा जायज है, यानी कि कोई इंसान किसी वजह से सिर्फ अगर उसने नफल इबादत ही की होंगी, कभी नफल फर्ज इबादत ही की होंगी, नफल नहीं भी की होंगे, तभी वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन इल्म क्या कहते हैं कि नवाफिल और सुन्नत की अदाई का खास एहतमाम करना चाहिए। क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नवाफिल और ततव्वुअ का खास एहतमाम फरमाते थे। एक हदीस में आया है कि जो शख्स के फराइज में कोई कमी पाई गई तो नवाफिल के जरिए से पूरी की जाएगी। एक हदीस है अबू दाऊद में कि जब इंसान का हिसाब लिया जाएगा, आपको पता है कि नमाजों का हिसाब होगा, रोजों का हिसाब होगा, तो जब ये हिसाब हो रहा होगा, फर्ज इबादत का हिसाब हो रहा होगा, तो जिस इंसान के अमाल नामे में कमी होगी कि इसने पूरी फर्ज नमाजें नहीं की होगी, पूरे फर्ज रोजे नहीं रखे होंगे, तो फिर उसके नफली इबादत को देखा जाएगा कि क्या से नफली नमाजें पढ़ी है, तो नफली नमाजों के जरिए उसके फराइज की कमी को पूरा किया जाएगा। क्योंकि ये काउंट बहुत ज़रूरी है कि फर्ज इबादत हमारी मुकम्मल हो। ठीक है, ये हम फर्ज का मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला ने हम पर ऑब्लिगेशन है, हम पर ज़रूरी है। हाँ, तो इस वजह से हम नफल, हाँ बिल्कुल, मैं अभी समझाती हूँ कि नफल नमाजें पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमको, कि खास तौर से ये जो 5 नमाजों के साथ हम पढ़ते हैं सुन्नत मुक़द्दा, फर्ज की नफल, जैसे फजर की नमाज से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4 और ज़ोहर के बाद 2, फिर मगरिब के बाद 2 और इशा के बाद 2, इनकी एक तो बड़ी फजीलत है। फिर इनकी वजह से इंसान को ये फायदा है कि इसकी फर्ज नमाजों में जो कमी कोताही हो जाएगी। बाज़ औक़ात देखिए इंसान का ज़हन भटक रहा होता है और हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम पूरी नमाज पढ़ने के बाद एहसास होता है कि अल्लाह हमने क्या पढ़ा, कुछ याद भी नहीं रहता, कितनी नमाजें, कितनी हमने रकातें पढ़ी या क्या हुआ। तो हमारी नमाज एक उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नीयत के लिहाज से हमें अजर तो देते हैं कि हमने वुज़ू किया पूरी नीयत के साथ, हम पूरी नीयत के साथ नमाज पढ़ने के लिए आए, लेकिन नमाज में हमारे अजर व सवाब में कमी आ जाती है अगर हमने नमाज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहती। तो इस तरह से हमारी फर्ज नमाजों में जो भी कमी आएगी, हाँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी नफल नमाजों के जरिए उस कमी को पूरा कर देंगे। तो नफल नमाजें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सुन्नत मुक़द्दा तो बाज़ उलमा तो कहते हैं कि ये उसका हिस्सा ही है, उसको बगैर रीज़न के छोड़ना गुनाह है कि इंसान हमेशा छोड़ता चला जाए कि नहीं ये तो सुन्नतें हैं सिर्फ, तो ये इस तरह से उनको हकीर समझना कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, ये तो सिर्फ नफल नमाज है, ये बहुत खतरनाक बात है। इस बात ने तो यहाँ तक कहा कि ये कुफ्र ठहराया जाएगा इस बात को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ पर हमेशगी की उसको इंसान उसको हकीर समझ कर छोड़ दे। तो अब ये कि यहाँ सिर्फ एक इजाज़त की बात है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ कि एक इंसान ने सिर्फ फर्ज ही पूरे किए होंगे लेकिन उसने फर्ज में कमी नहीं की होगी तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन इंसान का रवैया, इंसान की नीयत काउंट होती है। और इंसान ने अगर नफल नमाजों को, ये जो सुन्नतें खास तौर से सुन्नत मुक़द्दा है, उनको बस पर्पसली छोड़ता चला जाएगा सारी जिंदगी, उनको अहमियत नहीं देगा, तो ये गुनाह का मर्तकब हो सकता है। बाज़ उलमा ने कुफर तक का ठहरा दिया कि ये काफी ठहराएगा, वल्लाहु आलम। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि इस हदीस में ज़कात का नाम नहीं है और हज का नाम नहीं है। तो कुछ उलमा कहते हैं कि एक दूसरी हदीस में वैसे है, पूरी चारों चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि हज, क्योंकि अभी मक्का पता नहीं हुआ था, हज का हुक्म अभी फर्ज नहीं हुई थी हज, और हो सकता है ज़कात भी उस वक्त फर्ज ना हुई हो, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका ये भी था
کہ جو نئے مسلمان ہوتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایک دم سے بوجھ نہ آئے تو اس کو آہستہ آہستہ احکامات بھی بتاتے تھے کہ اگر وہ نماز ایک انسان نماز اور روزے کا پابند بن جاتا ہے تو زکوٰۃ پر بھی آ جائے گا انشاءاللہ اور حج بھی ادا کرے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو جانتے تھے اور اس صحابی میں استطاعت نہ ہو. پھر زکوٰۃ اور حج میں استطاعت لازمی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کس کے پاس ہے وہی زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کی استطاعت جس میں ہوتی ہے وہی اسی پر حج فرض ہوتا ہے. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. میرا جو بھی وجہ ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ 5 ارکان اسلام کے کلمہ شہادت پھر نماز قائم کرنا پھر زکوٰۃ دینا پھر رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا. تو یہ 5 ارکان انسان کو کرنے ہیں. اب ظاہر زکوٰۃ اور حج جو ہے اگر کسی انسان مسکین ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ اور حج اس پر فرض نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں استطاعت کے ساتھ ہیں. پھر جنت میں جو ہے انسان اگر ہمیں انشاءاللہ جس کے یہ فرائض مکمل ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جنت میں داخل فرمائے گا. اب یہ سوال ہے کہ کچھ میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ثواب ہے یعنی نفل نمازوں کے جو ثواب ہے جنت میں داخل ہونے کے جو اعمال ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک الگ سے فائل بھیجی ہے. تو یہ احادیث ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو شخص روزانہ 12 رکعت نماز یہ نفل نماز ہے ٹھیک ہے. نماز فجر سے قبل 2 رکعت نفل, نماز ظہر سے قبل 4 رکعت نفل اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور نماز مغرب کے بعد 2 رکعت اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ اس کی حدیث یہ ہے عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعات نوافل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی کہ یہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں ہر نماز کے ساتھ اس میں باقاعدگی کرنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم اپنی نمازوں میں ان سنتوں کا اہتمام کریں ٹھیک ہے. پھر دوسری حدیث ہے خوش اخلاق تہجد گزار. تہجد بھی نفل نماز ہے. کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا جو ہے دوسروں کو کھانا کھلانے والے لوگ جنت میں جائیں گے. دیکھیں یہ 4 خصوصیات یہاں بتائی ہیں. اس میں اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. پھر تہجد پڑھنا, پھر کثرت سے نفلی روزے رکھنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا, تو پھر یہ لوگ جنت میں جائیں گے. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام الیہ اعرابی فقال لمن هي یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواہ الترمذی الحسن. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جس کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے
اور باہر کھڑے ہو تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے. دیکھیے یہاں پر جو ایسے گھر بنائے جاتے ہیں جو بڑی خوبصورت جگہ پر ہوتے ہیں، پانی پر ہوتے ہیں، پھر ان کی پورے ہر طرف گلاس لگایا جاتا ہے، تو وہ گھر کتنے اہمیت والے ہوتے ہیں نا، کہ ان میں بڑی بڑی شیشے کی دیواریں، گلاس کی دیواریں ہوتی ہیں جس سے سارا منظر نظر آتا ہے. تو ایسے گھر بنائے جائیں گے. تو ایک عربی نے کہا کہ ہاں بالکل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ ایسے گھر، ایسے خوبصورت گھر کس آدمی کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ والی بھیج دی ہے میں نے، آج بھیجی ہے، ابھی کلاس سے تھوڑی دیر پہلے ہی بھیجی تھی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے. اچھا اخلاق بہت اہمیت رکھتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اخلاق عطا کرے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آمین. پھر کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، کھانا کھلانا بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے. بکثرت روزے رکھنا، یہ نفلی روزے ہیں، جتنی کثرت سے ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ ہمارا اجر و ثواب اس سے ہوگا. اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا. تو یہ 4 خوبیاں ہوگی تو پھر ایسے گھر اللہ تعالیٰ بنا کر دے گا. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اچھے اخلاق رکھتے ہوں، جو کھانا کھلانے کے لیے جن کون سے لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہوں، جو کثرت سے روزے رکھنے والے ہوں، جو تہجد پڑھنے والے ہوں. آمین. پھر وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والا شخص جنت جائے گا. تو تحیۃ الوضو بھی نفلی نماز ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر کوئی اس کا معمول بنا لے تو وہ جنت میں جائے گا. اور دیکھیے بعض اوقات ہم جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے، ہم نے وضو کیا، اب ہم نے خاص سے 2 ایکسٹرا نفل نہیں پڑھے، ہم نے ظہر سے پہلے والے 4 سنتیں 2 کر کے پڑھ لی، تب بھی انشاءاللہ ہم کو تحیۃ الوضو کا اجر ملے گا. لیکن بعض اوقات ہم وضو کرتے خالی جیسے قرآن پڑھنے کے لیے کیا ہے وضو، یا ایسے ہی باوضو رہنے کے لیے کیا ہے، اس وقت اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ بڑے ہی اجر و ثواب کی بات ہے انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال صلاة الغداة یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة أشفن عليك بين يدي الجنة. قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق علیہ. یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا کون سا عمل ہے جس سے تم بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی. سبحان اللہ. دیکھیں یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بشارت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. کہ نماز روزے کی پابند پاک باز اور شوہر کے اطاعت گزار خواتین بھی جنت میں جائیں گی. لیکن ہمارے لیے خاص ہے یہ کہ نماز روزے کی پابندی، پھر پاک باز اپنی عزت کا خیال رکھنے والی اور شوہر کی اطاعت گزار خواتین میں 4 خوبیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو
जन्नत की बशारत हमारे लिए भी है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मरअतु ख़म्सहा व क़ामत शहरहा व हस्सनत फरजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति। रवाहु इब्न हिब्बान। हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 नमाज़ें अदा करे, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, क़यामत के रोज उसे कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। ठीक है, शौहर के साथ हम आज के ज़माने में हम इताअत के तरीके से नहीं सोचते। हमें शौहर की बहुत सी बातों पर फौरन गुस्सा आ जाता है और हम उनके बारे में जैसे बेबाक़ात अच्छा रवैया नहीं रखते या अच्छी सोच नहीं रखते। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर हम अजर की उम्मीद कर लें तो इंशाअल्लाह हमें बाज़ औक़ात अपने घर में कोई ऐसी बात भी हो जाएगी जो हमारी पसंद की नहीं होगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सब्र और शुक्र करने की तौफीक देगा। और हम अगर उस पर हाँ बिल्कुल, अगर हम सब्र कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर बातें, क्योंकि साथ रहना मुश्किल होता है और ना शौहर परफेक्ट होता है ना बीवी परफेक्ट होती है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए हमें एक खास अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक अजर रखा है, तो हम अल्लाह के अजर सवाब की नीयत से अगर शौहर की दी हुई तकलीफ पर सब्र कर लेंगे और अल्लाह से अजर की उम्मीद कर लेंगे और शौहर के साथ बुरा रवैया नहीं करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाएंगे कि तुम जिसमें से चाहो दाखिल हो जाओ। तो ये बहुत बड़ा रुतबा है। अल्लाह ताला हमें सब्र और शुक्र करने वाला बनाए, क्योंकि एक और हदीस है जिसमें शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतों को जहन्नम की खबर भी दी गई है। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें यानी कि अच्छी सोच अता करे कि हम जो है बजाय शौहर से नाराज होने के हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारी आसानी करेगा, अल्लाह ताला हमें अजर सवाब देगा। तो फिर इंसान का दिल बड़ा हो जाता है, फिर छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा नहीं आता। ज़ोहर से कबल 4 रकात सुन्नत पर दवामत इख्तियार करना जन्नत में जाएगा। एक सेकंड, हाँ इंशाअल्लाह हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिसने ज़ोहर से पहले 4 रकात अदा की, अल्लाह ताला इस बंदे के लिए जहन्नम की आग हराम कर देंगे। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें, ये देखिए ये छोटे छोटे काम है। आज मैंने ये जो सारी हदीसें पढ़ी, क्या ऐसी है कि हम उस पर अमल कर सकते हैं? तो जन्नत की बशारत हमें दी गई है। क्या ये ऐसी हदीसें हैं कि इन पर बहुत मुश्किल या बहुत स्ट्रगल करने वाली बातें, या हम कर सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करके इंशाअल्लाह उस पर अमल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें उन पर अमल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे कि हम जिससे चाहे दाखिल हो। आमीन। तो इंशाअल्लाह हम अपनी क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।